فائدے ہوتے ہیں خوف کے غلبے سے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں کرتا. دوسرے فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے نیکی پر کوئی نظر نہیں ہوتی. یہ اصل مطلوب ہے کہ آپ نیکی بھی کریں لیکن اس نیکی پر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کیا. اس لیے خوف کا غلبہ زندگی میں مطلوب ہے لیکن آخر وقت میں رجا کا غلبہ چاہیے. تو جانے لگے تو پھر کہو گے بس کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ عبد الرحم الراحمین میں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ میں کچھ بھی ہے. اس لیے ہمارے والد صاحب نے وفات کے وقت فرمایا کہ اگر ایمان پر میں فوت ہو گیا تو پہاڑ جیسے گناہ کی کوئی فکر نہیں کچھ نہیں اگر ایمان پر میں چلا جاؤں. تو آخری وقت میں رجا مطلوب ہے, زندگی میں خوف مطلوب ہے. خوف سے اپنے عمل پر بھی نظر نہیں ہوتی. آپ کر بھی رہے یار پتہ نہیں کیا بنے گا. تو یہی چاہیے کسی بھی عمل کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی اس پر نظر نہ ہو. اگر آپ نظر کریں گے تو پھر وہ سمجھو ضائع ہو جائے گا. اس سے عجب آئے گا کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. بہت خطرناک چیز ہے. عجب بہت خطرناک چیز ہے. عام طور پر دینداروں میں عجب رہتا ہے, کبر نہیں ہوتا لیکن عجب آتا ہے یار میں بڑا اچھا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے عجب. کیونکہ عجب کی مثال مولانا رومی نے ایسے دی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کی ذات مقصود ہے. ہم اللہ کو دیکھیں اللہ کو راضی کریں ہر وقت. یہ تو عجب کی مثال ایسے ہے کہ جیسے محبوب سامنے ہو بلوڈ سامنے ہو اور آدمی آئینے میں خود دیکھ رہا ہو اپنے آپ کو جائے اس کو دیکھنے تو کیا ہوگا. وہ کیسا کیا کہے گا کہ نکالو اس کو. آیا تو ہمیں دیکھنے کے لیے تھا اور آئینے میں اور میرر میں خود کو دیکھ رہا ہے. نکالو اس کو یہاں سے. یہ عجب ہے. مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال ہے. اس لیے عجب جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. انسان سمجھتا ہے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. تو جب خوف ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ آگے کیا بنے گا بھائی اللہ جانتا ہے. اور ٹھیک ہے حکم ہے کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے فرماتے تھے کہ انسان نیکی کا دریا میں ڈال مشہور مثال ہے. لیکن ہمارے دادا پیر فرماتے تھے کرتا جا ڈرتا جا. کرتا جا ڈرتا کر بھی لیکن ڈر بھی. پتہ نہیں قبول ہے لیکن آخری وقت میں رجا میں انشاءاللہ تو مسئلہ نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عباس نے ان سے کسی نے اسی طرح کے حالات کو پوچھا کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہوتا ہے. اللہ کے پاس. کہتے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو مر رہا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے یہاں جانا تو کچھ نہیں. ایک نوجوان فوت ہونے لگا تو اس کی والدہ رو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ امی میں مر کے کہاں جاؤں گا. ہم کہا تجھے اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے. کہتے وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ مطلوب ہے یہ چیزیں. اس لیے خافون یومن شر و مستقل. اللہ نے جہاں اپنے پیاروں کا ذکر کیا ان کے خوف کا ذکر کیا. محبت میں بھی خوف ہوتا ہے. جب آپ کسی کا عاشق ہوتے ہیں تو خوف رکھتے ہیں نا یار وہ ناراض نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. گھر میں انسان کو جس سے چھوٹا بچہ اس سے محبت ہے اس کی ناراضگی کا کتنا خیال رہتا ہے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جاتی ہے تب بھی اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. وہ بھی خوف کی قسم ہے لیکن وہ اور قسم کی خوف. ایک ہوتا ہے نالائقی کا خوف ایک محبت کا خوف. یہ اونچا درجہ ہے محبت خوف محبت جو ہے یہ بہت اونچا درجہ ہے کہ محبت کی اس سے خوف کرتا ہے یار ایسا کام نہ ہو جائے کہ ان کو تکلیف ہو مجھ سے. نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی اگر میں ایسا کام کروں. ایک ہوتا ہے محبوب کو تکلیف ہوگی. یہ اونچا درجہ ہے بہت اونچا درجہ. یہ خوف بہت اونچا خوف یہ محبت کا خوف ہے. یہ مطلوب ہے. اللہ کے پیاروں کو جو خوف ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یار ایسا ان کو ہم سے کوئی ایذا یا کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس وجہ سے وہ جب آیت نازل ہوئی کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے زیادہ نہ ہو تو صحابی جن کی آواز بڑی تھی وہ گھر بیٹھ گئے ڈر کی وجہ سے. مگر میں وہ مجلس میں نہیں جاتا. ان کا جو وہ کہتے میری آواز تو ویسے بہت بھاری آواز ہے تو وسلم کی آواز سے زیادہ ہوگی تو میں ڈرتا ہوں اس سے آپ کو ایذا پہنچے. اب یہ کون سی خوف تھا. یہ اپنا خوف نہیں تھا رسول اللہ کا خوف. آپ کو ایذا پہنچے
انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ تو طبی چیز ہے کہ انسان کی بات کی بھاری آواز ہوتی ہے، یہ مراد نہیں، مراد ہے کہ زور سے بولنا، اس بدتمیزی سے بولنا، اس انداز میں بولنا کہ اونچی آواز کسی پر کرنا، وہ اور چیز ہے، یہ مخلصین کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر جا کر وہ مجلس میں آئے۔ تو اس لیے دونوں طرح کا خوف مطلوب ہے، نالیکی کا خوف بھی کہ ہم سے نالیکیاں ہوتی ہیں سب، اور یہ خوف بھی ایسا اطمینان نہیں ملے گا کہ جی بس میں ٹھیک ہوں، ہم پرفیکٹ، یہ نہیں ہوگا، یہ مطلوب ہوگا ہی نہیں۔ بڑے بڑے بزرگ گزر گئے، وہ ہوتے ہی گئے، کسی بزرگ کی ہسٹری اٹھا لیں وہ یہی ہے کہ نافقہ حنظلہ، اب حنظلہ اتنا بڑا آدمی، رسول کے صحابی سے کیا بڑا اسٹیٹس ہے، نافقہ حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا، او وہاں سے چار چلے گئے۔ تو وہ صدیق فرمایا یار یہ تو میرے اندر بھی ہے، چلو دونوں رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں استحضار سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے استحضار سے، کہ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کے ہر وقت، تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان کو، کثرت استغفار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے داتا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پورے ہمارے شیخ ہوتے ہر تھوڑی دیر وقت اللہ معاف کر دے، تو جب ایسے بیٹھ اللہ معاف کر دے، تھوڑے تھوڑے، اتنے بڑے آدمی مفتی شفیع صاحب بیٹھے ہوتے تھے، جب بنوری بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس، ڈاکٹر عبدالحی صاحب پھول پوری، ڈاکٹر عبدالحی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے اکابر مفتی رشید احمد صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ مفتی رشید احمد صاحب کسی سے بیعت نہیں، ان سے بیعت ہو، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر اللہ معاف کر، بلکہ اوپر بھی دیتے تھے اللہ معاف کر دیجیے، ایسے جیسے کوئی ڈرتا ہے بچہ، زندگی ایسی گزری ہو۔ بہت اہم وہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔